أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان،
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے جن کا رزق دیا ہے ہم نے تم کو، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو حرام کیا ہے تم پر مردار جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا ہو، پھر جو مجبور ہو بشرطے کہ بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں اور اصول کرتے ہیں اس کے بدلے حقیر قیمت، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن
اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں۔ بس یہ کیا ہی صبر کرنے والے ہیں جہنم پر۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے کتاب میں، یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب، اور لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور تمام فرشتوں پر، اور تمام کتابوں پر، اور تمام نبیوں پر، اور مال دے اللہ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو، اور محتاجوں کو، اور مسافروں کو، اور مانگنے والوں کو، اور غلام کے آزاد کرنے میں، اور نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ ادا کرے، اور پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کو جب وہ عہد کریں، اور صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت۔ وہی لوگ سچے ہیں اور وہی لوگ متقی ہیں۔ اے ایمان والو، تم پہ فرض کیا گیا ہے قصاص مقتولین کے بارے میں، آزاد کے بدلے، اور غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے۔ پھر جس کو معافی دی جائے اس کے بھائی کی جانب سے کچھ بھی، تو اتباع کرنا ہے دستور کے مطابق، اور ادا کرنا ہے اس کو بھلائی کے ساتھ۔ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی جانب سے اور مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچتے رہو۔ فرض کیا گیا ہے تم پر جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے، اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرنا ہے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق۔ یہ حق ہے متقیوں پر۔ پھر جو اس کو بدل ڈالے اس کے سننے کے بعد، تو بس اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدل ڈالے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی جانب سے طرفداری کا یا گناہ کا، پھر وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو جائے یا سفر کی حالت میں ہو تو شمار کرنا ہے دوسرے دنوں سے، اور استطاعت والوں پر فدیہ دینا ہے ایک محتاج کے کھانا کھلانے کا۔ پھر جو شخص اپنے خوشی سے کوئی نیک کام کر لے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے،
اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 سے لے کر آیت نمبر 184 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی حکم دیا گیا تھا تمام انسانیت کو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ۔ اب یہاں خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ جن کا ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر خاص تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا سے اسپیشل خطاب ایمان والوں کو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ یوں تو پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے 500 آیتیں حلال اور حرام سے متعلق ہیں، اور انہی 500 آیتوں میں شریعت اسلام کے تمام احکامات آ گئے۔ قرآن کریم ہدایت ہے، یوں تو تمام قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، لیکن اگر کوئی کہے مول صاحب اتنا ہمارے کو نہیں سمجھ میں آتا، کوئی بات نہیں، کم سے کم 500 آیتیں تو ضرور پڑھیں اور ضرور سمجھیں، جس میں شریعت کا بیان ہے، احکامات کا بیان۔ تم بولیں گے اتنا بھی نہیں آتا مول صاحب، ٹھیک ہے، تو کم سے کم اتنی آیتیں تو ضرور پڑھیں جن میں اسپیشل خطاب ایمان والوں سے کیا گیا ہے، یعنی جو آیتیں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، کم سے کم اتنی آیتیں تو پڑھنا اور سمجھنا، عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے خاص تم سے خطاب فرمایا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے قرآن میں جو آیتیں شروع ہوتی ہیں ان کی تعداد 89 ہے، 89 یعنی 1×90، 1×90 آیتیں قرآن کریم میں ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا، ایک جگہ تفسیر کیا میں نے اور یہ بیان کیا، تو دوسرے مہینے میں ایک صاحب مجلس میں آئے، انہوں نے کہا مولانا صاحب وہ آیتیں پورے قرآن سے میں نے ڈھونڈ لی ہے، اور میں نے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ میں بولا یہ کاپی میرے کو بھی لا کے دے، ہمارا کام فرصت جی اتنا ڈھونڈنے کی۔ بہرحال آج بھی قرآن کے عاشق موجود ہیں،
تو کم سے کم 89 آیتیں تو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسپیشل مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ تو یہاں بھی وہی آیت آ گئی، دیکھو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ جن کا ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کی غذا حلال ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے یہی خطاب اللہ نے اپنے رسولوں سے بھی فرمایا، تمام پیغمبروں سے خطاب فرمایا اور یہی حکم دیا۔ چنانچہ دوسری آیت میں ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ نے فرمایا، اے رسولو، اے میرے پیغمبرو، پاکیزہ حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو نا میرے کو سب معلوم ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ رزق حلال کا نیک عمل سے کیا تعلق؟ بھئی کھانا الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ دونوں میں کنیکشن کیا ہے؟ کھانے کا عمل سے کیا تعلق؟ تو اس کو سائنٹیفک طریقے سے سمجھو۔ انسان جو چیزیں کھاتا ہے تو یہ کھانا معدے میں جا کر معدہ اس کو پیستا ہے، اور اس کے بعد جو اس میں اصل ہے یعنی خون بناتا ہے اور وہ رگوں میں ڈال دیتا ہے، اور جو ویسٹیج ہے نا وہ نیچے ڈال دیتا ہے، جو پیشاب یا پاخانے کی شکل میں نکل جاتا ہے۔ تو اصل جو اس کا جز ہے کھانے کا وہ ہے خون۔ وہ خون رگوں میں پہنچتا ہے، اور بدن میں جتنی رگیں ہیں نا ان سب کا کنیکشن ہارٹ سے ہے، دل سے ہے، پوری رگیں دل کی طرف جاتی ہیں۔ اب وہ خون رگوں کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے، اور پھر دل کیا کرتا ہے؟ اس کو پمپنگ کرتا ہے، واپس بھیج دیتا ہے۔ پھر خون اور جاتا ہے دل کی طرف، دل اور اس کو واپس کر دیتا ہے۔ یہ کھیل چلتے رہتا ہے جب تک یہ کھیل چلانا انسان کا کھیل ہے۔ یہ کھیل ختم، انسان فنش، انسان بھی ختم۔ اس لیے ابتدا میں کچھ رگیں بلاک ہو جاتی، ہاں جی، چربی آ جاتی ہے اس میں، وہ خون پہنچتا نہیں، انسان کو تکلیف ہوتی۔ تو ڈاکٹر دیکھ کے کہتے ہیں انجیوگرافی کرنا پڑتا تمہارے کو، ہاں جی۔ تو اس کے ذریعے سے وہ رگوں میں جو چربی ہے وہ ہٹا دی جاتی، اور اگر ساری ہی بلاک ہو جائیں تو پھر ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، تو اگر غذا پاک ہے، روزی پاک ہے، تو اس سے جو خون بنا وہ خون بھی پاک ہے۔ اب علماء موجود ہیں، مفتیاں موجود ہیں، انہوں نے بولیں گے مولوی صاحب خون تو ناپاک ہے نا۔ یاد رکھو، خون جب لیک ہو جاتا ہے جسم سے باہر تو ناپاک ہے، ہاں جی۔
تو پیٹ میں کتنا مٹیریل ہے، ویسے ہی اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب زیادہ ڈیپ میں گئے تو انسان بولتا ہے یار نماز کیسا ہوتی ہے، جی یاد رکھو اندر پیکنگ میں ہے، وہ پیکنگ میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نماز میں، لیک ہو گیا رے ذرا بھی باہر تمہاری نماز چلی گئی، وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ اسی لیے دوسری آیت میں اس کی وضاحت اللہ نے خود فرمائی۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ یہاں دیکھو صرف خون کا ذکر نہیں ہے، بہنے والا خون، او دمم مسفوحا، بہنے والا خون یہ ناپاک ہے۔ تو جب تک باہر نہیں نکلا تو وہ ابھی ناپاک نہیں ہوا۔ تو بہرحال اگر غذا کھانا پاک ہے، اس سے خون جو بنا وہ پاک، اور وہ رگوں کے ذریعے دل تک پہنچا تو دل کے خیالات بھی پاک ہو گئے۔ اور یہ جسم جو ہے انسان کا، یہ چھوٹی سی دنیا ہے، اسے کہتے ہیں عالم اصغر، اور یہ عالم اکبر۔ جیسے کوئی بڑی بلڈنگ بناتا ہے نا انجینئر، تو پہلے کیا کرتا، اس کا ماڈل بناتا ہے، چھوٹا سا ماڈل، ہاں جی، اور ماڈل رکھ دیا جاتا ہے، یہ بلڈنگ کیسی بننے والی ہے، یہ ماڈل دیکھ کے لوگ معلوم کر لیتے ہیں کہ ایسی بننے والی ہے۔ تو یہ پورا جو عالم ہے، یہ اس کا چھوٹا سا ماڈل اگر دیکھنا ہے تو انسان ہے۔ ہر چیز اس میں ہے انسان کے اندر، جی ندیاں ہیں، پہاڑاں ہیں، جھاڑا ہیں، ہر چیز انسان میں ہے۔ تو یہ پورے بڑے عالم کا نمونہ ہے، عالم اصغر۔ لہٰذا جیسے دنیا میں حکومت ہے نا، ہاں جی، بادشاہ رہتا، وزیر اعظم رہتا، پھر دوسرے منتریاں رہتے، اور پھر عوام رہتی، انسان کے جسم میں بھی ویسی ہے۔ یہ دل بادشاہ ہے، یہ دماغ جو ہے یہ پرائم منسٹر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، اور یہ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے، پیر، اعضائے رئیسہ، یہ پورے منتریاں ہیں یہ، اور باقی جسم یہ عوام ہے۔ تو بادشاہ حکم دیتا ہے وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم کے ذریعے پورے منتریاں ہیں، اور پھر پوری عوام کو حکم پہنچتا ہے۔ تو دل بادشاہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ دل، اگر انہیں سدھرا تو پورے انسان کے جسم کے اعضاء سدھر جاتے ہیں، اور انہیں بگڑا تو پورے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ جیسے راجا ویسی پرجا، ہاں جی، اب اوپر والے رشوت کھا رہے تو نیچے والے بھی کھا رہے بیٹے، ہاں جی۔ تو بہرحال وہ خون جو پاک غذا سے بنا، وہ پاک جب دل میں پہنچا تو دل کے خیالات پاک، جب دل کے خیالات پاک تو دماغ کے خیالات بھی پاک، اور پھر انسان سے جو اعمال ہوں گے وہ بھی پاک اور نیک ہوں گے۔
اور اگر رزق حرام ہے، ناپاک ہے، اس سے جو خون بنا دل تک پہنچا تو دل کے خیالات ناپاک ہو گئے، اور پھر دماغ میں پہنچا خیال دل کا تو دماغ کے خیالات بھی ناپاک۔ اب اس کے بعد ہاتھ پیر اور انسان کے اعضاء سے جو عمل ہوں گے وہ بھی ناپاک اور خراب۔ اس لیے یاد رکھو، بہت سی قومیں ہیں حرام کھاتی ہیں، یہ گورے انگریزاں بیٹے ہیں جی، اتنے ہوشیاری کے باتاں کرتے ہیں اور ہیں بھی بہت مائنڈیڈ۔ چاند پہ پہنچے ہیں جی، سب سے پہلے انگریزاں پہنچے چاند پہ، بعد میں دوسرے میں جاتا ہوں تو جاتا ہوں، ہاں جی چڑا بڑی لگا رہے ہیں، اتنے ہوشیار۔ پھر چاند سے بھی آگے مریخ میں، منگل میں پہنچے، اتنے ہوشیار۔ میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی کرے کہ انسانوں کو ایسا پھاڑ رہے کھینچاں سے جیسے درزیاں کپڑا پھاڑتے نا، پھاڑ کے اور سیدھے رہے بیٹے، اوپن ہارٹ سرجری کر رہے۔ سائنس کبھی اتنی ترقی نہیں کیا تھا، خصوصاً میڈیکل سائنس، ہاں جی، انسان کا دل ایسا پھاڑ دے کے اس کو باہر نکال رہے، اور پھر اس کو صاف صفائی کر کے اور اندر رکھ کے اور اسی کے برابر کر دے رہے، ہاں جی۔ تم بولیں گے یہ اوپن ہارٹ سرجری کی تھیوری کہاں سے ملی بیٹوں کو؟ پریکٹیکل تو بعد میں ہوتا نا جی، تھیوری پہلے ہوتی ہے۔ ان کو تھیوری ملی اللہ کے رسول کے شق صدر سے، ہاں جی۔ معراج میں تشریف لے جانے سے پہلے حضرت جبرائیل و میکائیل حضور کو ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان سے اٹھا کر لے گئے۔ ام ہانی حضور کی چچا زاد بہن تھی، حضرت علی کی حقیقی بڑی بہن ام ہانی۔ حضور اپنی بہن کے گھر جاتے تھے، کبھی وہیں پہ آرام کر لیتے تھے بہن کے گھر۔ اچھا، بہن بھی ایسی تھی، اللہ کے نبی کا بچپن انہی کے ساتھ گزرا تھا، کیونکہ چچا ابو طالب کی بیٹی تھی، اور حضور کی یتیمی کا اکثر دور چچا ابو طالب کے گھر میں گزرا تھا۔ تو وہاں سے اٹھا کر لائے کعبۃ اللہ کے پاس۔ اب چونکہ نیند میں سے اٹھا کے لائے تھے نا، حضور پھر سو گئے وہاں پہ حتیم میں۔ پھر آپ کو جگایا، ایک تشت لے کر آئے اور زمزم لے کر آئے۔ جبرائیل نے آپ کا سینہ چاک کیا، ڈاکٹر ہاں اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں نا، آپ کا سینہ پھاڑا، اندر سے دل نکالا، اسے تشت میں رکھا، زمزم سے دھویا، پھر نور و حکمت سے اس کو بھر دیا، اور پھر اندر جہاں تھا وہاں پہ رکھ کے پھر جو ہے سینے کو برابر کر دیا۔ یعنی ایٹومیٹک تھی یہ اوپن ہارٹ سرجری، ہاں جی، وہاں اوزارہ نہیں تھے، مشینہ نہیں تھے۔ اور اس کے بعد حضور کو جگایا، براق پہ بٹھایا اور پھر لے چلے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کا خادم رہا، خدمت میں۔ حضرت انس کی اماں جو تھی نا ام سلیم رضی اللہ عنہا، یہ حضور کی خالہ ہونا۔ حضرت انس کی اماں ام سلیم رضی اللہ عنہا حضور کی خالہ ہونا۔ خالہ بولے تو حضور کو سگی خالہ بھی نہیں تھی، سگے ماموں بھی نہیں تھے، لیکن یہ تھی حضرت آمنہ کے قبیلے کی۔ حضور کی اماں بی بی آمنہ کا قبیلہ تھا بنو زہرہ، مدینہ کا قبیلہ بنو زہرہ کی تھی۔ تو ام سلیم بھی اسی قبیلے کی تھی۔
اس اعتبار سے حضور کی خالہ ہوئی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبیلے کے تھے، تو اس رشتے سے وہ ماموں ہوتے ہیں حضور کے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم اور حضرت انس کے سونتیلے باوا ابو طلحہ انصاری، سونتیلے تھے، ہاں جی، حضرت انس کے والد مالک جو ہے وہ چھوڑ دیے تھے ام سلیم کو، تو دوسرا نکاح کیا تھا انہوں نے ابو طلحہ انصاری سے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کیا تھا، تو مسلمان ہوئے تو نکاح کر لیتی، نہیں تو نہیں کر لیتی۔ ابو طلحہ نے کہا ام سلیم میرے پاس سب کچھ ہے، بڑے مالدار تھے، مدینے میں بڑے بڑے باغات تھے ان کے۔ ام سلیم نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تمہارا اسلام چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں اور اپنے بت کو چھوڑ دوں؟ ام سلیم نے کہا تعجب ہے تمہاری عقل پر، تم جس لکڑی کے بت کی پوجا کرتے ہو وہ لکڑی جس درخت کی ہے وہ درخت ایک حبشی لگائے سو ہے۔ ایک دم کلک ہو گیا نا، فوراً سمجھ میں آ گیا، اور اسی وقت ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور اسی اسلام ہی کو حضرت ام سلیم کا مہر قرار دیا گیا، اور یہ اسپیشل کیس تھا، ہاں جی، ہمارے لیے تو مہر لازم ہے۔ بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو ابو طلحہ انصاری اور ام سلیم اپنے بچے انس کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ اس وقت حضرت انس 10 سال کے بچے تھے۔ ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بچہ انس ہے، ہم اسے آپ کی خدمت کے لیے وقف کر رہے ہیں، یہ بچہ آئیں گا اور آپ کی خدمت کریں گا۔ حضرت انس صبح ہی صبح حضور کے حجرے کے پاس پہنچ جاتے تھے، دن بھر رہتے تھے حضور کے پاس۔ اب ازواج مطہرات کی خدمت کرتے تھے، حضور کی جو بیویاں تھیں نا، انس یہ لا رہے، انس وہ لا رہے، بازار سے یہ لے کے آیا، بس یہ دوڑنا ہی ان کا کام تھا، ہاں جی۔ ایک تھی کیا حضور کے 9 ازواج مطہرات حیات تھی، ویسے 11 تھی، 11 میں سے 2 کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ تو انس کہتے میں تو بچہ ہی تھا، اب کوئی ام المومنین کام بولتی جا رہے وہ تیل لے کے آ، اب میں پیسے لے کے وہ پیالی لے کے اچھلتے کودتے ہوئے جاتا تھا، اور لے کے آتا تھا اچھلتے کودتے، کبھی جو ہے میرے ہاتھ میں سے گر جاتا تھا، وہ تیل گر جاتا ہے۔ اب ام المومنین اتنا ڈانٹتی تھی، تیرے کو دکھتا نہیں کیا، تیرے کو آنکھیں نہیں کیا، کیسا کرا کیسا گرا۔ اللہ کے نبی تشریف لاتے، فرماتے ابھی جان دیو نا جی، اتنا غصہ بچے پہ کہیں کرے، ہاں جی، بچہ ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور مجھ پہ اتنی شفقت فرماتے تھے، کبھی کبھی میں کوئی ام المومنین کام بولتی، میں جاتا، بچے کھیلتے وہاں، میں کام بھول کے وہاں کھیلتے بیٹھتا تھا، گولیاں کھیلتے بیٹھتا تھا۔ اب وہ ام المومنین انتظار کر کے اللہ کے نبی سے کہتے انس کو کام بولی تھی اب تک نہیں آیا، ذرا دیکھیے تو صحیح۔
اب حضور ڈھونڈنے کو نکلتے تھے. سبحان اللہ. امام الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ انس کو. جی کیا ناز تھا حضرت انس کا. بہرحال حضور ڈھونڈنے کو نکلتے. انہیں کہاں ہو سکتا ہے، یہ پٹوں میں کھیل رہا ہوں گا انہیں. نبی ڈھونڈتے ہوئے جاتے، دیکھتے انہیں کھیلتے بیٹھے. حضور آ کے کان پکڑتے، تیری اماں یاد کر رہی، بم مار رہی، چل جلدی سے. حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں حضور کا خادم رہا، لیکن کبھی حضور نے یہ نہیں کہا یہ کیوں نہیں کرا اور یہ کیوں کرا. حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کے جسم اطہر پر ایک لکیر دیکھتا تھا. وہ لکیر ہنسلی سے، ہنسلی سمجھتے ہیں جان، یہ حلق کے پاس 2 ہڈیاں آتے دیکھو ایسا گول، تو ہنسلی سے لے کے ناف تک ایک باریک سی لکیر میں دیکھتا تھا. یہ وہی شق صدر کی علامت تھی، اوپن ہارٹ سرجری کی علامت تھی. ہے جی یاد رکھو، سائنس نے جتنا پریکٹیکل کیا ہے نا، اس کی تھیوری یا تو قرآن سے لی ہے یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. ہاں جی من جدہ وجدہ، کوشش کریں گا پالیں گا. اور ہم تو خالی عقیدت میں رہ گئے. ہاں جی ہمارے حضور ایسے حضور، ارے کچھ تو بھی پریکٹیکل کر کے بتاؤ بابا. ہاں جی دنیا میں بہرحال اب جو ہے مسلم بچے پڑھنے لکھنے میں آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ ان کو اور آگے بڑھائے، اللہ ان کو دنیا کی قیادت عطا فرمائے. بہرحال اللہ دیں گا تم کو، پوری دنیا کی قیادت عطا فرمائے گا. لیکن اللہ نے فرمایا پھر دیکھے گا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم کیا جو ہے چراغ لگاتے، تم کیا کارروائی کرتے، کیا کارگزاری ہوتی تمہاری. اس لیے اپنی قوم کو تیار کرو، قابل بناؤ اپنی اولاد کو، اپنی قوم کو. بہت سے غریب بچے برلنٹ ہوتے ہیں، لیکن اب ظالموں نے فیساں اتنے بڑھا دیے کہ غریب کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا امپاسبل بنا دیا، امپاسبل ناممکن بنا دیا. اس لیے سرمایہ داروں ایسے بچوں کی ہیلپ کرو، ذہین بچوں کی ہیلپ کرو. تم بولیں گے ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے، انہیں کھا کے ہضم کر لیتا انہیں. کوئی ٹھوس کام کرو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ نہیں کہتے ہم کہ غریبوں کو نکو کھلاؤ، ضرور کھلاؤ، ان کی بھی مدد کرو. لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ان بچوں کے ہیلپ کرنے کی جو برلنٹ ہیں، لیکن 1 کروڑ روپے MBBS بنانے کو ان کے اماں بابا کہاں سے لیں گے جی؟ ہاں جی نہیں لا سکتے. ان کی ہیلپ کرو، ان کی مدد کرو. ایسی تنظیم بناؤ کہ اچھے قابل بچوں کے علم میں تم ان کی مدد کرو. آئی بات سمجھ میں؟ بہرحال درمیان میں یہ بات آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انہیں سدھر گیا نا پورے انسان کے اعضاء سدھر جاتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، انہیں بگڑ گیا نا پورے اعضاء بگڑ جاتے. وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے انسان کا. اچھا جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سی قومیں ہیں جو حرام کھاتی. ہاں جی خاص طور سے یہ گورے انگریزاں کا بول رہا تھا، بہت ہوشیاری کے بات ہوں، بہت ہوشیار، مگر کھاتے کیا بد جانور کھاتے بیٹھے. ہاں جی حرام
اور کہتے ہیں اس سے بہت طاقت آتی ہے. تمہارے کو آتے ہوں گے بیٹے. حرام کا جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ اخلاق پہ ہوتا ہے. اس لیے جو قوم حرام کھاتی ہے نا ان میں حیا نہیں ہوتی. ہیں جی؟ جو قومیں حرام کھاتی ہیں، حرام پیتی ہیں، اس قوم میں حیا نہیں ہوتی. اور حیا تو دنیا کا سب سے قیمتی جوہر ہے جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا. آج بھی ایمان والوں میں حیا باقی ہے. اور جب حیا ہوگی تو پردہ بھی ہوگا. جی، کیونکہ پردہ حیا کا محافظ ہے. اس لیے جو خواتین پردہ دار ہوتی ہیں وہ حیادار بھی ہوتی ہیں. حیا ہے اس لیے تو پردہ کر رہی ہیں. ہیں جی؟ بہرحال ہمارے بعض علاقے میں، مہاراشٹر کی بات بولوں، بہت بڑے شہر کی، میرے کو شادی میں بلایا، مول صاحب تم کیسا بھی آنا پڑتا، بیان کرنا پڑتا. گیا میں، پونے شہر کی بات بڑھوں میں، پونا. اب وہ فنکشن ہال میں محفل عقد ہو رہی ہے تو میں پہلی مرتبہ دیکھا 2 جانب کرسیاں لگے ہوئے ہیں. ایک سائڈ میں پورے مردان، دوسرے سائڈ میں پوری عورتیں. کس کے؟ مسلمان کے. ہے جی؟ حالانکہ پونا تو مرکز ہے نا. ہیں جی؟ پورے عورتیں. اللہ یہ کیا ہے بھائی؟ میرے کو بیان کرو پڑے اللہ رسول کے باتیں بولو. تو میں نے حیا اور پردے کے متعلق اللہ کے نبی کے حدیثوں سے حوالہ دیتے ہوئے جب بیان کرا، اب تمہارو کیا بولوں، جتنے خواتین تھے بہت شرمندہ ہو گئی. ایک ایک سے اٹھنا شروع ہو گئی وہ، یہاں تک کہ پورے اٹھ کے چلی گئی. سلام ہے ان خواتین پہ جنہیں احساس ہو، اصل احساس ہے انسان کے اندر. ہاں جی؟ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک وقت کی ٹھوکر لگی ہوئی. اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے. کئی کے واسطے آئے تھے اور کئی میں لگ گئے. ہاں جی؟ بہرحال لوگ جو ہے کتابوں کا اسلام پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. وہ تو پریکٹیکل اسلام دیکھنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کی زندگی میں نظر آئے. انہیں پریکٹیکل نہیں ملتا، اس لیے وہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں. صرف دور نہیں ہو رہے بلکہ اسلام کے مخالفت میں اتر آئے. ہاں جی؟ تو یہ درمیان میں کچھ باتیں آ گئی. تم بولیں گے سب قرآن میں رہتا کیا مول صاحب؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے نا جی. ہاں جی؟ قرآن خالی تلاوت کی کتاب تھوڑی ہے. لے پڑھ رہے، لے ثواباں کما رہے، ثواباں مرحومین کو پہنچا رہے. قرآن مردوں کے واسطے نہیں آیا. قرآن تو مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. قرآن تو وہ ہے مردوں کو زندہ کر دے. یہ پاور ہے قرآن میں. اب پاور کو مسلمان ہی نہیں جان رہے تو کیا پاور پہنچائیں گے. اسی لیے قرآن کی محفلیں قائم کی جا رہی ہیں. اللہ ان محفلوں کو سلامت رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ یہ محفلوں کو سلامت رکھے. کسی کی ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی نا ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. قرآن کی ایک ایک آیت سن کر قبیلے عرب کے مسلمان ہو گئے. ایک آیت سن کر. ہاں جی؟
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اس ایک آیت کو سن کے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اس قبیلے کے سردار اقسم بن سیفی تھے. انہوں نے جب یہ آیت سنی اپنے قبیلے سے کہا کہ دیکھو یہ تو اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا تم فوراً قبول کر لو. اور ایک تاریخی جملہ استعمال کیا کہ تم سر بنو دم نہ بنو، تم سر بنو دم نہ بنو. کیونکہ جانور کا سر کدھر رہتا ہے؟ آگے رہتا ہے، دم پیچھے رہتی. یعنی اس کو قبول کرنے میں جلدی کرو تو صف اول میں تمہیں جگہ ملے گی. قبول تو کرنا ہی کرنا ہے، دیر کرو گے تو آخر صفوں میں جگہ ملے گی. اسی لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے فتح مکہ کے دن بہت افسوس کرتے تھے کہ ہم نے دیر لگا دی، کیونکہ پہلی صف میں ہوتے تھے ابو بکر صدیق، حضرت عمر، بلال حبشی، ہاں جی پہلی صفوں میں. اور یہ جو بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے بعد ان کو پیچھے جگہ رہتی تھی. پیچھے بیٹھو، جاؤ پیچھے کے باکڑوں پہ. ہاں جی ہاں. تو بہرحال اللہ نے وہ قرآن ہمیں عطا فرمایا، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو. ہاں جی نہیں ہمارے کو قرآن سبھی چاہتا مول صاحب، تمہارے کیا بھینڈے آتے کہ بیٹے دعویٰ مت کرو. قرآن کے ہم محتاج ہیں، یہ اللہ کی طرف سے گائیڈ لائنس ہے. یہ ہاں جی اللہ کی طرف سے رہبر ہے یہ قرآن کریم. اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. بہرحال اب اللہ کے کرم سے ایک ماحول بن گیا. اب امت میں قرآن کے سمجھنے کا ایک شوق پیدا ہوا ہے. جہاں بھی محفلیں ہماری ہوتی ہے نا تو خواتین کی تعداد مردوں سے بہت زیادہ ہوتی. پردے کے اندر مائک کا انتظام رہتا ان کو. ہاں جی الحمدللہ. تو بہرحال یہاں حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے حلال طیب اور پاکیزہ رزق کھاؤ. رزق حلال کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اس لیے ایک حدیث پاک سن لو، مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، پریشان حال، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں یا رب یا رب، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، غذا ان کی حرام. ان حالات میں ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی؟ اسی طرح سے اور ایک حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے، اس لیے پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتا ہے. اور اللہ نے مومنین کو حلال کھانے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ پیغمبروں کو بھی یہی حکم دیا ہے. اسی طرح سے اور ایک حدیث طبرانی کی حدیث ہے، بیہقی نے بھی اس کو بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، میرا جنات و انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا حیرت ناک واقعہ ہے. وہ یہ ہے
کہ ان کو پیدا تو میں کرتا ہوں اور وہ غیر کی عبادت کرتے ہیں، اور رزق تو میں دیتا ہوں اور وہ اوروں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر خاص تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو حلال روزی کھاؤ۔ اور ایک حدیث، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سعد حلال کھاؤ، اللہ تجھے مستجاب الدعا بنا دے گا۔ 3 چیزوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک، فرائض کو ادا کرنا، جتنے فرض ہیں، نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، تو فرائض کو ادا کرنا۔ نمبر 2، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اور نمبر 3، رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ رزق حرام سے بچنا۔ رزق حرام بولے تو کیا؟ رشوت ہے، اور جی سود ہے، جوا ہے، ہاں جی، کسی کا زبردستی چھین کے لے لینا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ لائٹ کے میٹر میں بہرحال دھوکے سے کوئی چیز حاصل کرنا، یہ بھی رزق حرام میں آئے گا۔ اسی لیے تقوی کی پہلی شرط ہے حرام سے بچنا، ہاں جی۔ اس کے بعد فرمایا، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر خاص تم اللہ ہی کی عبادت کرتے تو اس کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرو، اور کھا لو تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تو بولے کہ مولوی صاحب غلط پڑھے، من المسلمین ہے نا، دونوں بھی ہے، بات سمجھ۔ بہرحال اللہ کا شکر ادا کرو، پانی پیو بسم اللہ کہہ کر، جب پی چکے الحمدللہ کہو، کیونکہ حلق میں اٹک گیا نا تو کبھی کبھی انسان کی روح رک جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے، کبھی کبھی تو جان ہی نکل جاتی ہے انسان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اچھا جی، شکر 2 قسم کا ہے۔ ایک تو ہے شکر قولی، زبان سے کہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک، اور ایک ہے عملی شکر۔ عملی شکر یہ ہے کہ عطا کرنے والے کی نعمت کو اس کے مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ کسی نے رومال دیا، مول صاحب یہ دستی بہت اچھی ہے، اب مول صاحب جوتے صاف کر رہے، دینے والا خوش ہوتا کیا؟ بھئی دینے والے کی مرضی کے مطابق اس کی عطا کردہ چیز کو استعمال کرنا، یہ ہے عملی شکر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی تمہیں نعمتیں دی ہے، ہمیشہ اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں عملی شکر کا حکم دیا، فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد عملی شکر ادا کرو۔ داؤد کی اولاد کو حضرت سلیمان علیہ السلام،
جن کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہی دی تھی. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں. ہاں جی، ذرا تکلیف ہوئی نا پورا بم مارتے پھرتے ہیں. ہاں جی، حضرت رابعہ بصریہ نے دیکھا ایک شخص پٹی باندھا سر کو. پوچھا کیا ہوا رے؟ کہنے والا جی سر میں بہت دکھ رہا. فرمایا شرم نہیں آتی؟ ذرا اللہ نے تکلیف کیا دی، شکایت کی پٹی باندھ لی. اللہ نے صحت دی تھی، کبھی شکریہ کی پٹی نہیں باندھا ہے جی. تو انسان بڑا نا شکرہ واقع ہوا ہے. تو فرمایا اس کے آگے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تو بس تم پہ حرام کیا ہے مردار جانور کا گوشت. حرام ہے مردار جانور بولے تو کیا؟ جو پہلے سے حلال تھا لیکن ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، اسے بولیں گے مردار جانور. اور جو پہلے سے حرام ہے وہ تو حرام ہی حرام ہے وہ. ہاں جی، تو مردار جانور اسے کہتے ہیں جو پہلے حلال تھا لیکن ذبح کرنے سے پہلے مر گیا. ہاں جی، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع. اللہ نے لسٹ بیان کی. ہاں جی، اوپر سے لڑک کے گرا مر گیا، ٹکر لگی مر گیا. ہاں جی، کسی نے ڈنڈے سے مارا مر گیا، کہیں پھنس کے مر گیا، ڈوب کے مر گیا، ذبح ہونے سے پہلے مر گیا، تو وہ کہلاتا ہے مردار جانور. یہ بات سمجھ میں. انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تو تم پر حرام کیا ہے مردار جانور. والدم، اور خون. خون کا استعمال کرتے تھے عرب دور جاہلیت میں. جانور ذبح کیا جاتا اس کا خون پکڑ لیتے تھے اور خون پیتے تھے. کہتے بہت طاقت آتی. حرام کی طاقت کی کیا ضرورت ہے رے بیٹے؟ ہاں جی، اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں حرام کی. لیکن ایک حدیث سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مردے حلال ہیں اور دو خون حلال ہیں. دو مردے حلال ہیں اور دو خون حلال ہیں. نمبر 1 مچھلی. ہاں جی، ذبح کیے بغیر مر گئی تو بھی حلال ہے وہ. ہاں جی، بعض رہتے حجت الکھیکڑی مل صاحب مچھلی ذبح کرنے کی کیا دعا ہے؟ ابے بیوقوف کے بچے، مچھلی تو یوں ہی حلال ہے. ایسی اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی بات سمجھ میں. اور دوسری ٹڈی. ٹڈی بولے تو وہ جو ہزاروں کی تعداد میں آتے اور پورے کھیتاں کھا جاتے ہیں نا. ٹڈی دل بولتے اس کو. ہاں ہاں، جہاں بھی ہوں گے. بہرحال وہ ٹڈی حلال ہے. اچھا، اسی طرح دو خون حلال ہیں. ایک کلیجی اور دوسرے تلی. گردہ کلیجی جو ہے نا، یہ گوشت نہیں ہے، یہ قدرتی جمع ہوا خون ہے وہ. ہاں جی، اور تلی یہ بھی قدرتی جمع ہوا خون ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کلیجی اور تلی
یہ دونوں حلال ہیں، باقی حرام ہے۔ ایک حدیث سن لو، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس سال مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مکے میں سنا، آپ نے فرمایا اللہ نے شراب اور مردار اور سور اور بتوں کو حرام کیا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار کی چربی کا کیا حکم ہے؟ لوگ تو کشتیوں میں اس کی مالش کرتے ہیں، باہر سے لگاتے ہیں، اور کھالوں میں اس کا روغن لگاتے ہیں، اور روشنی میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سب حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہودیوں پر خدا کی لعنت ہو کہ ان پر مردار کی چربی حرام فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اسے پگھلا کر اس کی خرید و فروخت کی اور اس کی قیمت کھا لی۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال سے منع فرمایا۔ اب بہت سارے لوگ پہلے زمانے میں بادشاہ یا نواب وہ شیر کی کھال تخت پہ بچھاتے تھے، کہ شیر کا شکار کر کے وہ اس کی کھال نکال لیتے تھے، دباغت دے کے اس کو استعمال میں لاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں تاریخی تم کو، اب کوئی بڑے باتاں کرا تو تم بولتے تو کہاں کا تسمار خاں ہے کیا رے؟ یہ تسمار خاں بولے تو کیا ہے جی؟ اصل میں حیدرآباد دکن کے بادشاہ میر عثمان علی خان کے والد میر محبوب الدولہ چھٹے بادشاہ تھے حیدرآباد، میر محبوب الدولہ محبوب پاشا۔ وہ بڑے شکاری تھے، انہوں نے 30 شیروں کا شکار کیا تھا، 30 شیروں کو مارا تھا، اس لیے ان کا لقب بھی پڑ گیا تھا 30 مار خاں۔ یہ دنیا میں پوری دنیا میں ایک ہی ہسٹری ہے یہ، ہاں جی، حیدرآباد کے چھٹے بادشاہ میر محبوب الدولہ انہوں نے 30 شیروں کا شکار کیا تو لوگوں نے لقب دیا 30 مار خاں۔ تو جو بڑے باتاں کرتے نا ان کو بولتے ابے تو کیا 30 مار خاں کا ہے بیٹے؟ بہرحال ہم حدیث سنا رہے ہیں، ابو داؤد اور نسائی اور حاکم نے حضرت اسامہ کی روایت بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال سے منع فرمایا۔ حاکم نے اتنا اس میں اور روایت میں اضافہ نقل کیا کہ درندوں کی کھال کو فرش بنانے سے منع فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتوں کے کھال پر سوار ہونے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مسند احمد اور نسائی کی حدیث ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونے اور چیتوں کی کھال کے تکیوں سے منع فرمایا۔ پہلے لوگ جو ہے
فخر کے طور سے یہ استعمال میں لاتے تھے، حضور نے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کپڑے میں چیتے کی کھال ہو فرشتے اس سے دور رہتے ہیں، فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ تو فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تو بس حرام کیا ہے تم پر۔ اس کا مطلب ہی نہیں کہ اتنے حرام میں دوسرے حرام نہیں ہیں، ہاں جی، بلکہ دوسرے اور بھی چیزیں بہت سی مختلف مقامات پر اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مری ہوئی بکری کی طرف سے ہوا۔ ایک بکری مری ہوئی پڑی تھی، حضور نے فرمایا تم اس کی کھال کو کام میں کیوں نہیں لاتے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے۔ کیا یہ کھال پانی اور قرض سے پاک نہیں ہوتی؟ یعنی پتوں سے پہلے دباغت دیتے تھے، اب نمک سے دباغت دیتے، دیکھو کھالوں کو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، میں نے خود سنا آپ فرماتے تھے جو کھال دباغت دی جائے وہ پاک ہو جاتی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباغت ہر کھال کو پاک کر دیتی، لیکن یاد رکھو خنزیر نجس العین ہے، اس کی ہر چیز ناپاک ہے۔ نمبر 3 وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہے، اور خنزیر نجس العین ہے، اس کا رواں ناپاک ہے، اس سے بنی ہوئی چیزیں حرام ہیں۔ جی میں لندن میں تھا، ہمارے لوگ سپر مارکیٹ میں لے گئے، مولانا کیا تمہاری خواہش ہے اس میں سے تم لے لو، تو کئی سیکشن تھے، بہت بڑی تھی وہ سپر مارکیٹ۔ میں ایک سائیڈ میں جا رہا، لوگ بولے ادھر نکو جاؤ مولانا، کیوں جی؟ بولے ادھر پورے سور کے ایٹما ہیں سب۔ جی یہ گورے انگریزاں بیٹے باتیں بڑے بڑے کرتے، ان کا کھانا دیکھو حرام۔ تو ادھر پورا سیکشن جو تھا نا وہ سور کے گوشت کے اچاروں کا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور تعجب کی بات، لوگ عید کے پہلے میرے کو بولے تمہارے کو جوتے دلاتے، مول صاحب چلو بھائی، بہت بڑی مارکیٹ جوتوں کی، بہت بڑی کمپنی۔ اب ایک جوتا ہمارے کو پسند آیا، بہت خوبصورت دکھ رہا، بڑا اچھا، تو وہ سیلس گرل آئی، سیلس گرل، انہیں بولی، مسلمان تھی وہ، انہیں بولی یہ نکو لے ہو، کیوں؟ یہ جوتا حرام ہے یہ۔ ہم سنتے تھے کھانا حرام، پھولا حرام، جوتا حرام کیسا کیا ہے؟ انہیں بولی یہ سور کے چمڑے کا بنا ہوا ہے یہ۔ وہ فلیپائنس تھی وہ لڑکی، اس کو بولے بھائی حلال جوتا کون سا ہے، تو ذرا پسند کر کے ہمارے کو دے۔ پھر انہیں حلال جوتا بتائی، پھر وہ لیے ہم جوتا۔ جی انگریزاں بیٹے حرام کے بہت حرام چیزاں کھاتے ہیں، حرام بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن نے ایک بات عجیب کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے
کہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔ اور جتنے عیسائی ہیں نا وہ سب اس وقت ایمان لائیں گے، اور قرآن میں لفظ ہے قبل موتی ہی، عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ اب عیسائیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، 250 کروڑ ہے ان کی تعداد، 250 کروڑ۔ پورے دنیا کی آبادی 700 کروڑ ہے۔ یہ 700 کروڑ بڑھو نا، یہ کوئی فکس نہ کو سمجھو، کیونکہ فگر لکھتے لکھتے 1000-2000 پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو 700 کروڑ انسانوں میں سے 250 کروڑ عیسائی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں، 200 کروڑ مسلمان ہیں، اور باقی جتنے ہیں نا پورے 70 پگڑ ذاتیں ہیں، وہ باقی میں آ جاتی ہے نا۔ اب ظاہر بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جتنے عیسائی ہیں سب ایمان لائیں گے۔ آپ دیکھو 2 اور 2.25، 400 کروڑ ایمان والے ہوں گے، تو باقی تو اقلیت میں آ جائیں گے۔ ہاں جی، اور اس وقت دنیا کی آخری جنگ ہوں گی۔ اب لوگ بولتے ہیں یہ معمولی جنگیں ہوئی تو یہ تیسری جنگ عظیم ہے۔ ابے تیسری جنگ عظیم ایسی رہتی کیا بیٹے؟ ہاں جی، وہ تو آخری ہوں گی، وہ دنیا کی آخری تیسری جنگ عظیم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور وہ وہیں پہ ہوں گی فلسطین کے میدانوں میں، وہ آخری جنگ ہوں گی، جنگ ہرمجدون، جنگ ہرمجدون، جس کا ذکر ان لوگوں کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ وہ لاسٹ ہوں گی اور پوری دنیا 2 بلاک میں تقسیم ہو جائیں گی، ایک طرف ایمان والے، دوسری طرف غیر ایمان والے۔ اس میں یہودی آ گئے، اس میں مشرکین آ گئے، کمیونسٹ آ گئے سب، اور اللہ ایمان والوں کو فتح مبین عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد دنیا میں صرف اسلام رہے گا، کوئی اور دین و مذہب نہیں رہے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، 40 سال رہیں گے وہ دنیا میں، انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد دنیا کے حالات پھر بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا جو ہر مسلمان کے بغل کے نیچے سے گزر جائے گی، اور اسی وقت وہ انتقال کر جائے گا۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک وقت میں پورے کے پورے انتقال کر جائیں گے۔ اب کوئی ایمان والا نہیں رہے گا، اب صرف یا تو کافر رہیں گے، شریر رہیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ ہاں جی، وہ پہلا سور پھونکنے کی آواز مسلمانہ تھوڑی سنیں گے، وہ مسلمانہ تو پہلے چل جائیں گے۔ قیامت جو قائم ہوگی وہ کافروں پہ اور شریروں پر قائم ہوگی۔ اسی لیے جو حدیث ہے نا، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پورے ایمان والے بیک وقت انتقال کر جائیں گے، اور جو باقی رہ جائیں گے کافر اور شریر لوگ، انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور حرام ہے خنزیر کا گوشت۔ یہ گوشت سے مراد صرف گوشت نہیں، بلکہ قرآن کی تشریح اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ کرتی۔ ہاں جی، اب بعض فرقے ہیں نہیں ہم خالی قرآن ہی مانتے ہیں۔ تمہارا باپ لا کے دیا قرآن تمہارے کو بیٹے؟ کون لایا؟ اللہ کے نبی نے۔ نبی کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مانتے، دماغ خراب بیٹے ہے جی۔ اور پڑھے لکھے دیوانے، ارے انہیں صحیح بولے، ارے قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ ابے قرآن کے بچے
قرآن لائے کون؟ تیرا باپ لایا کیا بیٹا؟ ہاں جی، تیرا باپ کیا پیغمبر تھا کیا؟ قرآن لانے والے اللہ کے نبی، آپ نبی کی جو بات نہیں مان رہے بیٹے، ہاں جی، یاد رکھو گمراہ ہی ہوا۔ اتنی تو بات تمہاری موٹی بات سمجھ میں آتی نا جی، ہاں جی، میں بات کر رہا ہوں اہل قرآن کے فرقے کی، میرے سے بھی بحث ہوئی بیٹوں کی، ہاں جی، اولا بھائی نماز پڑھتے نا ہو پڑھتے، نماز کا حکم کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ ٹھیک ہے، نماز کی تفصیل قرآن سے ثابت کرو۔ ہاں جی، اب انہوں نے جواب کیا دیے معلوم؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نماز کا طریقہ وہ مقام ابراہیم میں جو پڑھتے نا وہاں سے سیکھو۔ تو ہمارے ساتھ لوگاں تھے، انہوں نے بولے اچھا ٹھیک ہے، وہاں تراویح کی نماز کتنی ہوئی، کتنے رکعت پڑھے؟ انہوں نے بولے 20۔ انہوں نے بولے غلط، کیونکہ لاک ڈاؤن میں اور وہاں 10 رکعت پڑھے تراویح کی، وہ بھی پتہ نہیں بیٹو، ہیں جی، کیا بولے تو اہل قرآن۔ یاد رکھو ٹائٹل سے تم کنفیوز نہ ہونا، ہاں جی، یاد رکھو قرآن کریم اللہ نے اپنے رسول پہ نازل فرمایا اور فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی وضاحت کر کے بیان کرو۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو ظاہر بات ہے قرآن کو سمجھنا ہے تو اللہ کے نبی کی احادیث اور آپ کے سنت مبارکہ سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، یاد رکھو، ہاں جی۔ لوگ ہاں اچھے ٹائٹل لگا کے تمہارے کو مس گائیڈ کریں گے، اس لیے اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں ہے نا تو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے کو نہیں معلوم نا اہل علم سے رجوع کرو، ہاں جی، اپنے دل سے ہی کوئی چیز جو ہے ایکسپٹ نہ کو کرو۔ اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، واٹس ایپ، اب دنیا جہاں کے لوگوں کے اس میں بیانات ایسا کنفیوژن پیدا کرتے، انہیں متاثر کے بعد ارے انہوں ایسا بولے، انہوں کون؟ انہوں کیا پیغمبر ہے کیا بیٹے؟ ہاں، تحقیق کرو اس کی، اہل علم سے رجوع کرو۔ اچھا، اور زیادہ شانے رہتے نا، زیادہ شانے ہی بہک جاتے، اس لیے دنیا میں جتنے فرقے ہیں نا ہر فرقے کا بانی کوئی دیوانہ نہیں تھا، کوئی شانہ ہی رہا۔ کبھی کبھی علم اور ہو جاتا نا انسان کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے، اگو اگو باتیں کر رہے، اب عالمہ کو بھی کیا ہوا نہیں معلوم، ہاں جی، نہیں سو باتیں کر رہے، خبردار۔ عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے، خلیفہ برحق عمر ثانی کہلاتے ہیں، ایک آدمی ان کو اتنے باتیں کرا، چوپ سنتے رہے، انہیں جانے کے بعد آپ سے پوچھا گیا امیر المومنین، انہیں اتنے باتیں کرا تم ایک بھی جواب نہیں دیے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے بڑی پیاری کئی بات فرمایا، جواب ہم بھی دے سکتے تھے لیکن ہماری زبانوں پر تقوی کے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ سر پہ سے گئی تمہارے؟ ہیں جی، آپ نے فرمایا جواب ہم بھی دے سکتے تھے لیکن ہماری زبانوں پہ تقوی کے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو عقل مند وہی ہے جو پہلے سوچے پھر بولے، اور بیوقوف وہ ہے پہلے بولے اور پھر سوچے میں ایسا کئی کو بولا ہوں گا، میں واپس لیتا ہوں اپنی بات۔ اب واپس لینے سے کیا ہوتا ہے جی؟ اب کیا ہوا پچھتاوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس لیے کوئی بھی بات بولنے سے پہلے اس کا پورا علم رکھو،
پوری تحقیق کرو، اس کے بعد ہی کوئی بات کرو، تو یہ عقل مندی کی بات ہوتی. بہرحال وما اہل بہ لغیر اللہ، اور حرام ہے وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ پکارا گیا. جیسے عرب جو ہے جاہلیت کے زمانے میں جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور ان کے نامہ رکھے تھے انہوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ ان جانوروں کے نام رکھے. جو جانور بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے نا، وہ جانور کا دودھ نہیں پیتے تھے، اس پہ سواری نہیں کرتے تھے، جی اس کو ذبح بھی نہیں کرتے تھے. اچھا مسلمانوں کے پیچھے رہتے کیا؟ انہوں بھی بعض جانوروں کو بعض ولی اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے. ہاں جی، اب وہ تو میں کھلم کھلا نہیں بولتا، عقل مند کو اشارہ کافی ہے جی. وہیں گا پیرانے پیر کا مہینہ. ہاں جی، اب سوال یہ ہے، کیا وہ جانور جو کسی ولی اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا جائے، یا اس پر ولی اللہ کا نام پکارا جائے کہ یہ بکرا فلاں کا بکرا ہے، ہاں جی، اب اس کو کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو جانور کسی غیر اللہ کے نام پہ پکارا جائے وہ بھی حرام ہے. ایک صاحب بولے اللہ نے غیر اللہ کہا، اور وہ جانور غیر اللہ نہیں ولی اللہ کے نام پہ پکارا گیا ہے. کتنے مائنڈ سمجھو ان کو، کتنا دماغ بیٹھا ہو تو. تو یاد رکھو، اللہ کے علاوہ، غیر اللہ بولنے کے بجائے ترجمہ سیدھا کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی رہندے، پھر نبی رہندے، ولی رہندے، یا اور کوئی بھی رہندے. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کے نام پہ نامزد کیا گیا تو اللہ نے فرمایا حرام ہے. اب اس میں بحث ہو گئی علماء کی کہ یہ جو فرمایا غیر اللہ کے نام پکارا گیا، تو کیا عند الذبح یا اس سے پہلے؟ یہ لفظ عام ہے یا خاص ہے؟ اب بعضوں نے کہا یہ لفظ عام ہے، چاہے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے تو بھی حرام ہے، یا پہلے نام لیا گیا اور پھر اللہ کا نام لے کے ذبح بھی کیا جائے تو بھی حرام ہے. اچھا دوسری پارٹی بولی علماء کی یہ لفظ خاص ہے ذبح کے وقت، یعنی پہلے کسی ولی اللہ کے نام پہ چھوڑا گیا جانور، لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا تو یہ ہو گیا حلال. اب سناؤ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ. آپ نے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو نہ کھائے. یہ بات سمجھ میں؟ اسی وجہ سے دیکھو بعض علماء، اب صاحب سن لو، جیسے دیوبندی، تبلیغی، ہیں جی، انہوں بولتے ہیں مطلقاً حرام ہو گیا، اور جو سنی بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں واہ رے واہ، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیے پھر حرام کیسا ہوتا ہے؟ تو یہ جو اللہ نے فرمایا تو وہ لوگ کہتے ہیں عند الذبح ہی ہے، کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا تو وہ حرام ہو گیا، پہلے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو نہ کھائے.
یہ بات سمجھ میں؟ تقویٰ یہی ہے کہ اس کو نہ کھائے۔ امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا، بارش کے زمانے میں جو کیچڑ اڑتا نا، بازو سے گاڑی والا زور سے چلائے، تمہارے اوپر آیا کہ نہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ وہ ناپاک نہیں ہے، یعنی ظاہری ناپاکی نہ ہو تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ پہ اچھلا وہ کیچڑ، آپ دھوتے بیٹھے، ایک صاحب بولے وارے واہ حضرت، ہمارے کو تو فتویٰ دی ہے، ہمارے کو تو فتویٰ دی ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے، اور خود دھوتے بیٹھے۔ فرمایا وہ فتویٰ تھا، یہ تقویٰ ہے۔ ہاں جی، کسی چیز کے بارے میں مفتی فتویٰ دے کہ یہ درست ہے، لیکن حضور نے فرمایا اپنے دل سے فتویٰ لو، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو کیا تیرا دل بھی بول رہا ہے؟ اگر دل بولا تو پھر وہ استعمال کرو، دل بولا نہیں یار یہ میرا دل نہیں مان رہا تو اسے چھوڑ دے۔ ہاں جی، کیونکہ انسان کی رہنمائی کبھی اس کا ضمیر کرتا ہے۔ ہاں جی، چاہے مفتی فتویٰ دے دے لیکن دل سے فتویٰ لے، تیرا دل مطمئن ہے یا نہیں؟ تو فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور حرام کیا گیا ہے، اللہ نے حرام کیا اس جانور کو جو غیر اللہ کے نام پہ پکارا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اچھا ایک حدیث سن لو، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث بیان کرتی ہیں، اس کے اخیر میں یہ ہے، ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، ام المومنین ہمارے کچھ رضاعی رشتہ دار یعنی دودھ شریک رشتہ دار اجمی لوگ ہیں، یعنی عرب نہیں ہیں، ان کے یہاں روز روز کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے، اور یہ اپنے تہواروں کے دن ہمیں کچھ ہدیہ تحفہ بھیجتے ہیں، ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں۔ ہاں جی، تمہارے دوستاں دیوالی کے لڈو تمہارے کو دیے تو کھا سکتے کیا؟ تو یہی سوال ام المومنین سے ایک عورت نے کیا۔ اس پر حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فتویٰ دیا، اما ما ذبح لذلک اليوم لا تاکلوا، حضرت عائشہ کا فتویٰ، اما ما ذبح لذلک اليوم لا تاکلوا ولکن کلوا من اشجارہم، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس تہوار کے دن جو جانور وہ ذبح کریں اس کو نہ کو کھاؤ کیونکہ وہ حرام ہے، لیکن ان کے درختوں کے پھل وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ ہاں جی، اب فتویٰ سنو، لڈو کا کھا سکتے کیا؟ تو یاد رکھو جو سب کے لیے وہ پکاتے ہیں اس دن مہمانوں کے لیے وہ کھا سکتے ہیں، اور خاص طور سے جو پرستش کے وقت رکھتے ہیں نا وہ نہ کو کھاؤ۔ ہاں جی، اور ان کا ذبیحہ حرام ہے، وہ تو کھا ہی نہیں سکتے۔ دیکھو کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط وہ جانور حلال ہو، دوسری شرط ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اور تیسری شرط ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے۔ 3 شرطیں ہیں تو وہ جانور حلال ہے، اس کا کھانا حلال ہے۔ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. یہودی اور عیسائی جو ذبح کریں، اللہ نے فرمایا یہودی عیسائی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اسی لیے دیکھو خیبر میں ایک یہودی عورت نے حضور کی دعوت کی. عورت کا نام تھا زینب. اس نے پوچھا صحابہ سے تمہارے نبی کی دعوت کرنا چاہتی ہوں. خیبر فتح ہو گیا تھا. پوچھا تمہارے نبی کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ اور صحابہ نے کہا حضور کو بکری کے دست کا گوشت بہت پسند ہے، سامنے کے منڈ کا. ہاں جی، کبھی سنت کی نیت سے کھاؤ، ٹیسٹ بھی آئے گا، ثواب بھی ملے گا تمہارے کو، لیکن گلانا اچھا اس کو. اب لوگ ہماری دعوت دیتے گوشت نہیں گلاتے. مول صاحب یہ گوشت لے، ابے دانتج نہیں ہے ہمارے کو، دانتج نہیں ہے کیا. اچھا بعض جو ہے ہدیے میں مسواک دیتے ہیں، مول صاحب یہ مسواک ہدیہ ہے. ابے دانتج نہیں ہے، مسواک کروں گا. لوگ ابھی تیز نکلے والے رہتے ہیں، پوچھو بس. ایک صاحب میرے کو بولے مول صاحب تمہاری تہجد کے وقت کی دعا میں مجھے یاد رکھو. اللہ تو دعا کر بیٹا، اللہ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرمائے. بہت بخشائے رہتے لوگ، یعنی ہم جیسے مولویوں کو بھی اٹکانے کی کوشش کرتے. آگے ایک مسئلہ بیان کیا. کیا بات بولا تھا میں؟ ہاں وہ یہودی عورت نے اللہ کے نبی کو دعوت دی. پوچھا تمہارے نبی کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ صحابہ نے کہا بکری کے دست کا گوشت حضور کو بہت پسند ہے. اس نے جو ہے وہ دست فرائی کر کے حضور کے لیے پیش کیا. آپ کے ساتھ ایک صحابی اور تھے. وہ صحابی گوشت توڑ لے کے کھا لیے. اللہ کے نبی نے گوشت توڑ کے جب زبان پہ رکھا، گوشت میں سے آواز آئی یا رسول اللہ میرے کو نکو کھاؤ، میرے میں زہر ملا ہوا ہے. حضور نے فوراً تھوک دیا، لیکن وہ زہر اتنا جرنل تھا وہ کہ وہ صحابی کا تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا. اور اللہ کے نبی کو وہ زہر کا اثر اخیر عمر میں محسوس ہوتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی حضور اخیر عمر میں، اخیر زمانے میں فرماتے تھے عائشہ جو خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف آج بھی مجھے محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے میری آنتیں کٹ رہی ہوں. ہاں، اسی وجہ سے حضور نے پچھنا لگایا. کیا بولتے اس کو؟ ہجامہ. اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے وہ ہجامہ کیا تاکہ خون کے ذریعے وہ زہر کا اثر نکل جائے. یہ بات سمجھ میں؟ اچھا، عرب جو ہے ہجامہ لگاتے تھے کئی کے واسطے ہے. کھانے کو نہیں ملتا تھا بیٹوں کو، مگر خون اتنا زیادہ ہوتا تھا نکالنے کی ضرورت پڑتی تھی. اس لیے صحابہ کو دیکھو فاخر رہتے تھے. کبھی کبھی کھانے کو نہیں ملتا تھا مگر بچے 20 25 30، اور ہمارے مرغے کھا کے بھی 2 بچے. جی بکر مرغے کھا کے بھی جو ہے خون چڑھانا پڑتا ہمارے کو. وہ صحابہ عرب تھے، فاقوں کے بعد بھی اتنی ان میں طاقت ہوتی تھی. جی سالانہ ان کو خون نکالنا پڑتا تھا. ہاں جی، ہجامہ کرنا پڑتا تھا. بہرحال
تو اس عورت نے ظاہر بات ہے بکری انہیں ذبح کری ہوں گی نا، ہیں جی. بہرحال تو اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، مگر اہل کتاب ہوں. اب آج کل کے یہ عیسائیاں جو ہیں نا، انہوں ناستک ہو گئے، مذہب سے بیزار ہیں بیٹے. میں دیکھا لندن میں بڑے بڑے چرچ ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں چرچوں کو. ہاں کے لوگاں بولے مول صاحب وہ گورے تو نہیں آتے یہاں چرچوں میں عبادت کے واسطے، وہ کالے آتے ہیں افریقن، بہت مذہبی پکے بیٹے، انہوں پابندی سے آتے ہیں. اس لیے وہاں ایک کمیٹی ہے انگلستان میں، برطانیہ میں، جو یہ دیکھتی ہے کہ یہ چرچ میں کوئی بھی نہیں آ رہا، تو اس کے بعد انہوں اس کو بیچ دیتے. پھر کوئی بھی خریدو، مسلمان خرید کے مسجد بنا دیتے، ہندو خرید کے مندر بنا دیتے، سیٹاں خرید کے ہوٹل بنا دیتے. ہے جی. تو بعض ایسے بھی مسجدیں ہیں، باہر سے تمہارے کو چرچ دکھتا ہے، اندر گئے تو مسجد ہے، کیونکہ وہ کرسچنوں بیچ دیتے انہوں. ہیں جی. تو جو مذہب سے بیزار ہیں ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، یاد رکھو، کیونکہ تو کافر ہے، وہ اہل کتاب نہیں رہا. اور جو عورتیں مذہب کو ہی نہیں مانتے وہ اہل کتاب نہیں رہی، وہ ان سے نکاح حرام ہے. جو اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتے ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا گیا. فَمَنِ اضْطُرَّ، جو شخص مجبور ہو جائے، ہاں جی، اضطرار مجبوری، بے چین. مجبوری کی تعریف کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ جو مرنے کے قریب ہو جائے. اور ہم بولتے 3 دن کا بھوکا، یہ اب 3 دن کی ضرورت نہیں، 1 دن بھوکا رہا تو مر جا رہا ہے جی. تو بہرحال فمن اضطر، جو شخص اتنا مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے، کھانے کو نہیں ملا تو مر جائے گا. اب وہ مردار جانور میں سے کھا کے زندگی بچانا چاہے تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن 2 کنڈیشن اللہ نے لگائی، غیر باغ ولا عاد، بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. کیا مطلب؟ بغاوت کرنے والا کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بچانے کے واسطے مردار کا گوشت لایا تو صحیح، لیکن اس کو تیل لگا کے فرائی کر کے نمک مرچی ٹیسٹی بنا کے کھا رہا، یہ ہے بغاوت. ہاں جی. اللہ نے مجبوری میں اجازت دی تھی، انہیں اس کو ٹیسٹی بنا کے کھا رہا، یہ ہے بغاوت. اور حد سے تجاوز کا مطلب یہ ہے اتنا ہی کھائے کہ زندگی بچ جائے، پھر حلال کی تلاش میں نکلے. ہاں جی. انہیں حلق تک کھا رہا فل، اللہ نے فرمایا یہ درست نہیں اس کے لیے. 2 کنڈیشن، غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ اب بعض لوگ بولتے ہیں اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یاد رکھو ایک اصول کی بات، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں قیامت تک حلال ہیں، وہ اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا. اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ قیامت تک حرام ہیں. حرام کبھی حلال نہیں ہوتا. ہاں کوئی مجبوری سے وہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گا، الگ بات ہے، لیکن حرام حلال نہیں ہوتا کبھی بھی، یاد رکھ. اسی طرح سے وہ دوائیں جس میں الکوہل مکس ہے، شراب حرام ہے، تو جس دوا میں شراب شامل ہو وہ بھی حرام ہے. لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس کے علاج کے لیے ماہر ڈاکٹروں نے وہی دوا تجویز کی جو الکوہل مکس ہے،
اور اس کے سوا کوئی اور دوا ہے نہیں حلال، ہے بات سمجھ میں؟ تو اس دوا کا استعمال کرنا اس کے لیے ٹھیک ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، مگر غیر باغ ولا عادن، لذت لے کے نہیں اور حد سے زیادہ نہ پیے۔ مجبوری میں وہ دوائیں جس میں الکوہل ہوتا ہے تم لیں گے بہت کم مقدار میں، یاد رکھو شراب ایک قطرہ بھی حرام ہے، اور شراب مطلقاً حرام ہے، نشہ آئے تو بھی حرام ہے، نشہ نہ آئے تو بھی حرام ہے، کیونکہ یہ گورے انگریزاں فل رہتے، ہمیشہ پورے ہوش میں رہتے، اور پیے تو زیادہ ہوش رہتا ان کو بیٹوں کو۔ اب فل سردی میں گیا تھا میں، ہم 2 کوٹاں پہن رہے تو سردی رک رہی نہیں، انگریزاں سوٹر نہیں، مفلر نہیں، رائٹ پھر رہے ہو نا۔ میں بولا یہ جناتا ہے کیا بیٹے؟ ہمارے کو اتنی سردی ہو رہی، ان کو کیوں نہیں ہو رہی؟ لوگ بولے نہیں مسا لگائے والے رہتے۔ تو شراب مطلقاً حرام ہے، یاد رکھو، ایک قطرہ بھی حرام ہے، اور شراب نشہ آئے تو بھی حرام، نہیں آئے تو بھی۔ ہاں باقی جو چیزیں ہیں باقی میں شرط ہے، کل مسکرین حرام، باقی میں نشہ آئے تو حرام ہے، باقی میں نشے کی شرط، مثلا تمباکو ہے، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، جی اگر اس میں نشہ آئے تو حرام، اور نہیں آئے تو حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ ایسے ہمارے جیسے اولڈ مین فل جو ہے سگریٹ نہ مارتے، اس کے بغیر ان کا نہیں ہوتا جی، جب تک وہ تمباکو نہیں کھائے نا تو کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ان کا۔ تو اگر نشہ نہ آئے تو مکروہ ہے، اور نشہ آئے تو حرام ہے، کل مسکرین حرام۔ لیکن شراب میں یہ شرط نہیں ہے، شراب مطلقاً حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو بے چین ہو جائے، مجبور ہو جائے، بشرطے کہ بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی علماء یہ اپنی عوام سے اللہ کی کتاب کی ان آیتوں کو چھپاتے تھے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے۔ اللہ نے اس پر آیت نازل فرمائی۔ جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اپنے عمراء سے، بادشاہوں سے، مالداروں سے رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اس کے بدلے میں حقیر قیمت وصول کرتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ رشوت نہیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے رحمت سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ والعذاب بالمغفرہ، عذاب کو خرید لیا ہے مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار، کیا ہی صبر کرنے والے ہیں جہنم کی آگ پر۔ کتنا شوق ہے بیٹوں کو جلنے کا، ہاں جی؟ یاد رکھو ایک بہت بڑا عالمی شہرت یافتہ ہیوی ویٹ چمپئن محمد علی کیلے، نام سنے تھے نا؟ امریکہ کے تھے، ہاں جی، عیسائی تھے پہلے،
بعد میں اسلام قبول کیے۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک مرتبہ دلی آئے تھے، ہاں جی، لوگ دیکھنے کے واسطے گئے تھے ان کو فل۔ تو بہرحال محمد علی کلے ہمیشہ اپنے جیب میں ماچس کی ڈبی رکھتے تھے، ماچس کی ڈبی۔ اور تعجب کی بات ہے کبھی سگریٹ نہیں پیتے تھے وہ محمد علی کلے۔ تو کسی نے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تم جو ہے سگریٹ نہیں پیتے، پھر یہ ماچس کی ڈبی کہہ کے واسطے رکھتے ہیں؟ دوسرے کی ہیلپ کرنے کے واسطے کیا؟ دیکھو سگریٹ پینے والے، بیڑی پینے والے، پان کھانے والے کتنے بھی مالدار ہندے، مگر بھیک منگنے کی عادت رہتی۔ ہاں جی، کہاں ذرا ماچس کی کاڑی ہے کیا دیو؟ ہاں جی، تو پوچھا گیا جب آپ سگریٹ نہیں پیتے پھر ماچس کی ڈبی کیوں رکھتے ہیں؟ تو محمد علی کلے نے کہا یہ بات سچ ہے، میں نہ سگریٹ پیتا ہوں اور نہ کسی کی سگریٹ سلگا کے دینے کے واسطے یہ ماچس کی ڈبی رکھا، بلکہ جب بھی مجھے گناہ کا خیال آتا ہے، جب بھی میرے دل میں گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو میں اپنی ماچس کی ڈبی نکال کر، ماچس سلگا کر اپنی انگلی کو اس پہ رکھ دیتا ہوں۔ جب انگلی جلنے لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں دل سے کہتا ہوں کہ معمولی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ باریک باریک باتیں ہیں مگر اس میں بڑے سبق ہوتے ہیں، یاد رکھو، عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما اصبرهم علی النار، دیکھو کتنا شوق ہے بیٹوں میں جلنے کا، ہاں جی، کیا ہی صبر کرنے والے ہیں جہنم کی آگ۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اس وجہ سے کہ اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ یقیناً مخالفت میں بہت دور نکل گئے، واپسی کے چانسز نہیں ہیں ان کے۔ ہم نے آگے آیتیں پڑھی تھی، وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفصیل اگلی مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگلی آیت جو ہے نا یہ سورہ بقرہ کا نصف ہے، یہاں سورہ بقرہ آدھی ہو گئی، اب آدھی آگے باقی ہے، اور باقی جو آدھی ہے نا اس میں احکامات کا بیان ہے، اور وہ احکامات جو بیان کیے گئے ہیں اس کا عنوان ابواب البر سے اللہ نے قائم فرمایا کہ نیکی کیا ہے، اس میں ایمان، اعمال، اخلاق اور حقوق العباد، یہ تمام احکامات بیان کیے جائیں گے۔ وہ تفصیلات تو آئے گی آگے، لیکن ان تمام تفصیلات کا اجمال یعنی شارٹ کٹ اس آیت میں لیس البر میں بیان کیا گیا۔ اس میں اس ایک آیت میں 16 احکامات شارٹ کٹ میں بیان کیے گئے، پھر آگے ہر ایک کی تشریحات اور تفصیلی احکامات آگے آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآنی مجلس میں جو بھائی اور بہنیں حاضر ہیں، ہر ایک کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی جانوں کی، مالوں کی
عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، شہریت کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، ظالمانہ قوانین سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ اگر تو نے ہماری دعا قبول نہ کی، یہ کافر تانا دیں گے کہ ان کا تو خدا بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما، تجھ کو تیرے حبیب کا واسطہ ہے، تیرے حبیب کی امت ہیں۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہر ایک کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔